اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا، اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے دوستو، بات کرتے ہیں آج پرائم نیوز میں گلفشاں فاطمہ کی۔ جی ہاں، 1120 دن گلفشاں فاطمہ کو تہاڑ جیل میں بند ہونے کو ہو چکے ہیں۔ 1120 دن ہو چکے ہیں۔ کیا گلفشاں فاطمہ بہت بڑی مجرم ہے؟ کیا ہے اس پر کیس؟ یہ آج جو وومینس ڈے منا رہے ہیں، ورلڈ وومینس ڈے اور ہیومن رائٹس اور عورتوں کے حقوق اور عورتوں کے سمان اور عورتوں کو بچاؤ کی بات کر رہے ہیں، وہ ظالم و درندے اس چیز کو سنیں کہ تمہاری خاموشی ہے گلفشاں فاطمہ کو لے کر، اس لیے کہ گلفشاں فاطمہ ایک مسلم بیٹی کا نام ہے، ایک مسلم بچی کا نام ہے گلفشاں فاطمہ۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا جرم کیا ہے اور کس جرم کی بنیاد پر اسے تہاڑ جیل میں بند رکھا گیا ہے۔ جی ناظرین، گلفشاں فاطمہ NRC موومنٹ کی ایک ایسی گمنام بیٹی ہے جو 1120 دن سے تہاڑ جیل میں بند ہے، اور پورا انسانی سماج، مسلمان سماج کی بات نہیں کروں، مسلمان تو خیر بہت جلد بھول جاتے ہیں۔ جی ہاں، وہ ہولی کی بوم 3 دن جو کہاوت ہے وہ مسلمانوں ہی پر ہے۔ گلفشاں فاطمہ کو میں صرف مسلمانوں کی بات نہیں کروں گا، تمام انسانی حقوق اور ہیومن رائٹس کی بات کرنے والے تمام ظالم اس کو بھول چکے ہیں۔ کیا ہے اس کا کیس؟ اس کا کیس یہ ہے، جو NRC موومنٹ میں، CAA کے خلاف موومنٹ میں بالکل متحرک، فعال اور ایکٹیو تھی۔ آپ کو یاد ہوگا 1 سال تک دھرنے چلے ہیں۔ جب یہ ظالم سرکار ماحول کو خراب کرنے کے لیے CAA اور NRC کا بھوت نکال رہی تھی، تو دلی کے شاہین باغ سے لے کر جلگاؤں کے کلیکٹر آفس تک ملک کے ہر گاؤں میں مسلمانوں نے زبردست احتجاج کیا، آندولن کیا۔ آخر کورونا آ گیا اور پھر سارا معاملہ ختم ہو گیا۔ اب جب بھی BJP کو لگے گا کہ اپنی نیا ڈوب رہی ہے، تو پھر اس وقت CAA اور NRC کا بھوت بوتل سے باہر نکالا جائے گا۔ چلیے آئیے، اس گلفشاں فاطمہ کو دلی تشدد کیس، دلی میں جو ہنسا بھڑکی تھی CAA اور NRC کے وقت میں، تو اسی کیس کے سازش کے الزام میں، کہ دلی تشدد کی سازش میں گلفشاں فاطمہ شامل ہے، اس کے الزام میں اسے جیل کی سلاخوں میں ٹھونس دیا گیا ہے۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ تشدد کے سازش کے الزام میں 1120 دن اس بیٹی کو جیل کے سلاخوں میں، تہاڑ جیل میں ہو گئے، مگر اس تشدد کے وقت میں جن آتنکیوں نے کھلے عام مارنے کاٹنے کے نعرے لگائے تھے، جنہوں نے کھلے عام دنگائیوں کو، فسادیوں کو، بھگوا آتنکوادیوں کو اکسایا تھا، ان کی ویڈیوز، فوٹیج سب موجود ہے، مگر وہ آتنکوادی ابھی بھی کھلے عام آزاد گھوم رہے ہیں، کیونکہ ابا کی حکومت ہے۔ ہم بھگوا آتنکوادی ہے تو ہمارا کون کیا بگاڑے گا؟ آج بھی وہ تمام آتنکوادی، میری نگاہیں، میرا دل دماغ ابھی بھی پورا وہ منظر گھوم رہا ہے کہ جو آتنکوادی اس وقت بھگوا آتنکوادیوں کو بھڑکا رہے تھے، مارنے کاٹنے اور جلانے پر اکسا رہے تھے، وہ تمام کے تمام آتنکوادی، اور وہ آتنکوادی جنہوں نے گولی مارو سالوں کو کے نعرے لگائے تھے، وہ تمام آتنکوادی ابھی پورے آزاد ہیں۔ لیکن گلفشاں فاطمہ ابھی جیل کی سلاخوں میں ہے۔ جی ہاں، 1120 دن ہو گئے ہیں۔ گلفشاں نے 16 فروری 2020 کو ہونے والی ایک خفیہ میٹنگ میں شرکت کی تھی، یہ بھی اس پر الزام ہے سازشی۔ اس خفیہ میٹنگ کو دلی پولیس نے اس معاملے میں ضمانت کی مختلف کارروائیوں میں اٹھایا ہے۔ بینچ نے اس معاملے میں فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، لیکن
کل ملا کے یہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ گلفشا فاطمہ NRC موومنٹ کی متحرک، ایکٹیو، فعال بیٹی تھی، جس نے دبنگ انداز میں CAA اور NRC جیسے ہٹلر اور ظالم اور قاتل قانون کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ پھر کیا ہوا کہ دلی میں جو حالات بگڑے تو اس کے بعد کئی لوگوں کو اٹھا کر جیل کی سلاخوں میں ڈال دیا گیا۔ آج میں یاد دلا رہا ہوں ان تمام لوگوں کو جو ورلڈ وومنس ڈے اور عالمی یوم خواتین اور انترراشٹری مہیلا دیوس منا رہے، ان تمام ظالموں کو میں یاد دلا رہا ہوں کہ ایسی مسلم بیٹیاں جن کا قصور کوئی اگر ایمانداری سے تحقیق کی جائے، اگر تمہیں اولاد ہے تو تمہیں تمہاری اولاد کی قسم، ایمانداری سے تحقیق کرو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مسلمانوں کی یہ بیٹیاں، پڑھنے لکھنے والی بیٹیاں آج جیل کی سلاخوں میں سینکڑوں دنوں سے بند ہے۔ تو ہیومن رائٹس اور وومن رائٹس کی بات کرنے والے ظالم درندے گلفشا فاطمہ کے معاملے کو سمجھیں اور گلفشا فاطمہ کے لیے آواز اٹھائے، تب میں جانوں گا کہ بیٹی بچاؤ کی بات کرنے والے یہ سچے ہیں یا وومنس ڈے اور وومنس رائٹس کی بات کرنے والے یہ سچے ہیں۔ اگر گلفشا فاطمہ کی زندگی کو سمجھے اور اس کے کیس کو ایمانداری سے سمجھے تو میں سمجھوں گا کہ یہ لوگ دوگلے، مکار اور غدار نہیں ہیں جو وومنس رائٹس کی بات کر رہے ہیں۔ کانٹیکٹ کیجئے ڈاکٹر جاوید سے جو کہ گپت روگ وشیشجঞ ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، بواسیر، شوگر گارنٹی سے بالکل ختم، گیس، تیزاب، لیکوریا، لیور، کڈنی، گردے میں پتھری۔ اگر آپ دیش ودیش میں ان سے دوائی حاصل کرنا چاہتے ہیں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا، حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لا علاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹھی پلس۔ کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد؟ کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن؟ کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن؟ کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ؟ کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی؟ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لا علاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹھی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے۔ لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں۔ جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے، جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے، آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے، جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے۔ ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ، اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں۔